لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال کرتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا میں، جہاں مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے تصویر اسلام پر کہ یہ تصویر کتنی خراب ہو چکی تھی، کتنی پرآشوب ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو اتنی عظیم قربانی دینی پڑی اس تصویر کو اپنی اصل شکل میں لانے کے لیے. اور ہم پہنچے ہیں اپنی گفتگو کے تقریباً اختتام پر، اور آج اس ایپیسوڈ میں میرا ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ڈاکٹر نیلم وکیل، جن کا میں استقبال کروں. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں آئیں. جزاک اللہ، تھینک یو انوائٹ کرنے کے لیے. جی، تو خواہر جیسا میں نے کہا کہ ہماری گفتگو ابھی تک چل رہی تھی تصویر اسلام پر کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں نے کتنا عظیم امپیکٹ چھوڑا ہے اس تصویر پر کہ وہ اپنی اصلی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو شروعات میں سب سے پہلے سوال سے آپ سے یہ کروں کہ بظاہر اگر ہم ایک نان مسلم یا ایک نان حسینی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے بعد بھی آئمہ کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا. اگر ہم نان مسلم پرسپیکٹو سے بات کریں کہ امام نے قربانی اس لیے دی کہ جو مظالم ہو رہے تھے ان سے مانگی جا رہی تھی بیعت، وہ کسی اور امام سے نہ مانگی جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام کی قربانی کے باوجود دیگر آئمہ جو آئے آپ کے بعد ان سبھی کے اوپر مظالم ویسے ہی چلتے رہے، سارے کے سارے زہر دغا سے شہید ہوئے. حد یہ ہے کہ بعض آئمہ کو پوری زندگی قید خانے میں اپنی گزارنی پڑی. تو کیا یہ جملہ ادا کرنا صحیح ہے کہ امام حسین کی قربانی بظاہر آئمہ معصومین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہ کے نام سے اور اس کی حمد و ثنا سے شروع کرتے، اور ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 سے آغاز کیا کہ جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ خبردار راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھنا. اور یہ اپنے رب کی طرف سے عند ربہم اپنے رب کی بارگاہ میں رزق پاتے. بے شک. تو واقعی میں شہادت تو ایک عظیم معراج ہے، سعادت ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر علی شریعتی کا بھی ایک کوٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ فرماتے کہ مارٹرز آر دا ہارٹ آف ہسٹری. انڈیڈ. کوئی بھی کسی بھی مذہب سے دیکھے، یعنی ہم مذہب کے علاوہ بھی دیکھیں، یعنی جیسے ہم انڈیپینڈنس کی بھی جو جنگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح تمام ملک جو آزاد ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے شہیدوں کو دیا ہے، اپنا بلڈ دیا ہے. بالکل. تو یہاں پہ اگر شہداء نہ ہوتے تو شاید کامیابی تاریخ نہ ہوتی، ہسٹری نہ ہوتی، کامیابی نہ ہوتی، اور سارے کے سارے شاید غلامی کر رہے ہوتے. یعنی اگر ہم انڈیا کی ہی بات کریں انڈیپینڈنس کی تو ہم غلام ہوتے. مگر یہ کتنی قربانیاں تھی، کتنے شہید تھے کہ آج بھی ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں، اور ان کی یعنی شہادت کی وجہ سے ہم آزادی سے سانس لے سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ پرسپیکٹو کی بات ہے، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا فوزن عظیمہ، بالکل سب سے بڑی کامیابی، تو ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ جی، یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے کہ ہمارے لیے کامیابی کیا ہے. یعنی شاید میرے لیے کامیابی یہ ہو کہ میں سکون سے رہوں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، میرے پاس گھر ہو، ایک پروٹیکٹڈ جاب ہو، تو میں اس طرح سے کامیابی سمجھتی ہوں کہ آئی ایم ویل سیٹلڈ. جی. کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہم نے تاریخ میں دیکھی جو دار پہ چڑھ کر بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ زباں کٹ جائے مگر وہ عشق تھا کہ وہ کامیابی سمجھتے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جناب فضہ علیہ السلام جیسی شخصیتیں کہ جو امام حسنین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کے لیے فوزن عظیمہ کہتی. بالکل بالکل. ہم اس امام کے ماننے والے جو سجدے میں شہید ہو جائے تو کہتے میں کامیاب ہو گیا. بے شک. تو یہ پرسپیکٹیو ہے، یہ انسان کا نظریہ ہے کہ تم ویژن کتنا براڈ رکھتے ہو. مومن کا ویژن ہمیشہ دور اندیش ہوتا ہے، وہ ایک براڈ ویژن رکھتا ہے کہ کچھ لے لینا اور عزت کھو دینا
یا ذلت بھری زندگی دیکھنا. تو ہم تو کربلا کے مسافر ہے کہ ہمارا مولا حسین کیا فرماتے, مولا کہتے ہے ہاتھ من الذلہ, میں ذلت نہیں چاہتا. اور جہاں یہ سوال ہے, یعنی آپ کے کویشچن کا آنسر یہ لے سکتے ہم کہ انسان واقعی میں یعنی پرابلمز تو ہے, مومن ہے تو پرابلمز ہے. اللہ قرآن میں بھی کہتا ہے, نہج البلاغہ میں بھی ہمارے پاس ہے کہ لائف از فل آف پرابلمز. بس ایک نظریہ چاہیے کہ میں نے کس کو کامیابی سمجھا. اگر میرے لیے وہ کامیابی ہے تو یہ پرابلمز, یہ شہادتیں, یہ درد کچھ بھی نہیں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ زندان شام میں امام مولا سجاد امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عبداللہ ابن طلحہ آتے ہیں, طلحہ کے بیٹے آتے ہیں اور سوال کرتے کہ مولا آپ تو ہار گئے معاذ اللہ, یعنی پورا گھر شہید ہو گیا, باقی سارے اسیر ہو گئے, آپ کے بابا کی قربانی تو ویسٹ ہو گئی معاذ اللہ, یعنی کوئی کچھ بچا ہی نہیں. بالکل وہی سوال جو میں نے ابھی پوچھا. ہاں, تو مولا سجاد کا جواب تاریخی جواب ہے, اذان ہو رہی ہے, سبحان اللہ, نماز زندہ ہے, تو مقصد جیت گیا, ہم شہید ہو گئے. مولا وہی بتا رہے کہ یہ جیت ہے, یعنی ہر دور میں آج تک جو فرزند حسین باقی ہے تو وہ اسلام کی بقا کی دلیل ہے. بے شک, بہت عمدہ. تو یعنی جز اس کا نچوڑ جو ہے اس کا وہ جواب کے طور پہ یہ ہے کہ بظاہر شاید ہمیں یہ نظر آتا ہو کہ ائمہ قید میں پوری زندگی گزری ہو, یہ اس کے لیے قفس ہے جو دنیا کو کچھ سمجھتا ہے, اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں جو دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہو. تو اسی سوال کا دوسرا رخ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہم دیکھیں تو اس کے 2 فوائد نکلنے چاہیے تھے. ایک یہ کہ ائمہ کو حکومت مل جاتی, ائمہ کو وہ مرتبہ مل جاتا جو اللہ کی جانب سے ان کے لیے تھا. دوسرے یہ کہ معاشرے میں امام حسین کا وہ جملہ کہ میں نہیں اور امر کو قائم کرنے کے لیے نکلا ہوں, تو جو برائیاں معاشرے میں عام ہو چکی تھیں جیسے کہ رقص ہے اور شراب خوری ہے, حلال کو حرام کرنا, حرام کو حلال کرنا, یہ عام ہو چکی تھیں, اور امام چاہتے تھے کہ اسلام اپنی اصل شکل میں دوبارہ آ جائے. مگر ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ وہ برائیاں ویسے ہی عام ہیں. تو کیا پھر وہی بات کہ گویا امام حسین علیہ السلام کی قربانی اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی, یہ گناہ تو آج بھی معاشرے میں نظر آتے ہیں؟ یہ بھی بہترین سوال ہے اور آج کے حالات سے ریلیٹڈ ہے. جی, یعنی آج جو اسلام کی اتنی بدنام سی تصویر سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو, اس میں یعنی ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان شریعت کو نہیں بناتا, بالکل شریعت کسی کو مسلمان بناتی ہے. یہ بہت اچھا جملہ ہے. جی, ٹھیک ہے, مسلمان شریعت نہیں بناتے. یعنی 4 لوگوں کے بد فعلی کو دیکھ کر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسلام یا اسلام کی ٹیچنگز یا پروفٹ کی ٹیچنگز یہ ہوگی یا قرآن کی ٹیچنگز یہ ہوگی. بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایک نظریہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں اگر ہم کہتے کہ کربلا کیا تھی یا مولا حسین کا ہدف کیا تھا. جی, یہاں پر بھی ہم دیکھتے کہ مولا شہید ہوئے, امام جانتے تھے میں شہید ہونے والا ہوں, مگر یہ شہادت کتنی عظیم ہوگی, یہ مقصد کتنا عظیم ہوگا کہ امام نے اپنے 6 مہینے والے بچے کو بھی قربان کر دیا. مقصد یعنی یہاں پر یہی بتا رہے نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کربلا کو ڈسٹارٹ کرنا چاہا یا کربلا کو ایک الگ شکل دینا چاہیے اور اس کو حکومت بتائی, اور حکومت کی جنگ, حکومت یا خلافت کی جنگ بتائی. تو اگر حکومت یا معاذ اللہ خلافت کے لیے مولا حسین علیہ السلام اٹھے ہوتے تو کیا ایک باپ اپنے 6 مہینے کے بچے کو میدان میں لے جاتا, یا کیا مولا اپنے 18 سال کے اس طرح سے قربانی دیتے, یا کیا اپنی 4 سال کی بچی کو تماچے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے جبکہ اختیار تھا کہ بچا لو. بالکل. تو یہ بتا رہا ہے کہ مقصد کتنا عظیم تھا, ہدف کیا تھا, اور یہ ہدف کیا تھا, شریعت بچانی. بالکل. تو امام کے بارے میں یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ چارلز ڈکنس کا یہ کہنا ہے کہ آف کورس ہی از نان مسلم, مگر جب انہوں نے کربلا پڑھی تو وہ کہتے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ امام اپنے عورتوں کو, بچوں کو, بہنوں کو کیوں ساتھ لے کر گئے تھے. اور پھر وہ خود یہ کہتے ہیں چارلز ڈکنس کہ یہ ہو نہ ہو کوئی اسلام بچانے کے لیے تھا, دس سیکریفائس واز پیورلی فار اسلام. تو مقصد یعنی نان مسلم بھی جب امام کے ہدف کو دیکھتا ہے تو کربلا جان جاتا ہے. اور کربلا وہ ہے یعنی ایک زندہ معجزہ ہے. بالکل. یعنی 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو امام حسین نے بچایا, تبھی تو وارث انبیاء کہلائے. اور اگر یہ قربانی نہیں ہوتی تو کچھ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اسلام کی بدلی ہوئی صورت ہوتی,
دین ہوتا نہ محمد کی رسالت ہوتی، کیا بات ہے، آل مروان کے قبضے میں شریعت ہوتی، واہ، حاکم شام کی نسلوں میں امامت ہوتی، بہت اچھے، اور کسی بت خانے پہ ہوتا یہ غلاف کعبہ، واہ، حسین نہ ہوتا تو یہ اسلام یزیدی ہوتا. بہت عمدہ. اور یہ مولا نے دین بچایا، مولا نے شریعت بچائی. اور کتنا ایک خوبصورتی کہے اس شہادت کی، یا خدا کا وعدہ کہے یا ایک معجزہ کہے، کہ آج کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ کربلا جائے یا عزاداری کرے. یہ محبت ہے، بے شک، اور یہ ایسی محبت ہے کہ امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ لیٹر نمبر 54 میں کہا کہ میں نے کسی کو رشوت نہیں دی کہ وہ میری بیعت کرے، کیا بات، نہ میں نے ایسے پروپیگیٹرز یا ایسے لوگ پھیلائے معاشرے میں جو میری ایڈورٹائز کرے کہ علی کو امام مانے. اور وہی اولاد امام علی کے لیے بھی جاتا ہے کہ انہوں نے امامت خریدی نہیں ہے، اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی. بے شک بے شک. یہ اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. امام حسین علیہ السلام سے بہتر اس آیت کی اور کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی کہ جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کے نام کو باقی رکھنا چاہا، تو پھر جب تک اللہ اکبر کی صدائیں گونجیں گی تب تک یا حسین کی صدائیں گونجتی رہیں گی. میرا اگلا سوال آپ کے اس جواب سے جڑتا ہوا خواہر کہ جب امام حسین علیہ السلام کا ہدف، آپ کا مقصد اتنا عظیم تھا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ گنتی کے تھے. یوں کہیں کہ ایک 100 کا آنکڑا بھی پورا نہیں ہو پاتا ہے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے کمپینینز کی بات کرتے ہیں، آپ کے اصحاب کی بات کرتے ہیں جو کربلا میں اس ہدف کے لیے، اس عظیم ہدف کے لیے موجود تھے. صرف 72 لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. تو جب ہدف اتنا بڑا تھا، جبکہ مولا ہر گام پر خطبات دیتے ہوئے پہنچے ہیں کربلا تک، ہر جگہ بتاتے ہوئے چلے ہیں کہ میں دین اسلام کو بچانے نکلا ہوں، میں نہیں اور امر کو معاشرے میں پھر سے زندہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. تو پھر امت مسلمہ جو ہر طرف پھیل چکی تھی، رسول اللہ کی تبلیغ اسلام کی کافی عرصہ بیت چکا تھا، ہر طرف مسلمانوں کا یوں کہہ لیں کہ ہجوم بڑھ چکا تھا، اس کے باوجود اتنے بڑے ہجوم میں سے صرف 72 لوگ امام کے ساتھ آئے. کیا وجہ رہی ہوگی اس کی؟ یہاں پر ہم اس طرح سے دیکھ سکتے کہ ایک تو اگنورنس، جاہلیت، کہ معرفت امام وقت نہیں تھی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ معرفت نہیں ہے تو امام یہ کہتا رہے کہ میں کعبہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں حج چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور لوگ خانے کعبہ کو پکڑ کے رکھے اور کعبے کی جان کو چھوڑ دے. بہت عمدہ. یعنی وہی جو ہم نے صفین میں دیکھا، وہی ہم نے کربلا سے پہلے یہ مناظر دیکھے کہ لوگوں نے عبادت کے جسم کو لے لیا، جز کو چھوڑ دیا، روح کو چھوڑ دیا. تو جب معرفت نہیں ہے، جب امام کو نہیں پہچانتے، صرف امام کا پاسپورٹ ڈیٹیلز پتہ ہے مگر یہ نہیں پتہ کہ واقعی میں امام کی پرسنالٹی کیا ہے، یا امام جو بار بار کہہ رہے کہ میں دین بچانے جا رہا ہوں، میں شریعت امر و نہیں کے لیے جا رہا ہوں، پھر بھی اگر امام کو سپورٹ نہ کرنا، ایک معرفت کی کمی ہو سکتی ہے. ریزنز بہت سارے ہیں اس کے اندر. ایک ریزن ہم یہ بھی دیکھ سکتے کہ انسان کے ڈیزائرز، اس کی آرزو، اس کی تما، ڈیزائرز کہے، یا کچھ اس طرح بھی ہم لے سکتے ہیں کہ کوتاہیاں، سستی، یا احکام شرعی کو فار گرانٹیڈ لینا. شریعت مجھ سے تقاضے کرتی، یعنی وین آئی انٹر دا اسکول آف اسلام، میں اپنے آپ کو کلمہ پڑھتی ہوں، مسلمان کہتی ہوں، تو مجھ سے تقاضا یہ کہ میں نماز پڑھوں، میں حجاب کروں، میں جو بھی شرائط ہے میں اس کو پورا کروں. بالکل. اب جب میں ان احکامات کو فار گرانٹیڈ لے لیتی ہوں تو پھر دھیرے دھیرے میں کہیں نہ کہیں اپنے وقت کے امام سے دور ہوتی چلی جاتی ہوں. اور جب امام پکارتے رہے، یعنی کوفے والوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امام کو بلایا تھا مگر یہ وفا نہ کر سکے. چاہتے تھے، جناب سلیمان ابن سرد خزائی ہے یا کوئی اور شخصیتیں جو چاہتے تھے امام تک جانا، نہ پہنچ سکے. میں نے صرف مثال دی، میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی معاذ اللہ ان کے اندر کوئی عیب تھا، مگر اس طرح کی شخصیتیں تو کیوں امام تک ہم نہیں پہنچ پاتے، یا آج ہم اپنے امام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم نے احکامات کو فور لائٹلی لے لیا. یعنی پھر ہم اس بات کو کنیکٹ کریں، امام حسین علیہ السلام بتا رہے کہ میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں، مطلب مقصد بتا رہے مولا. اور مقصد کیا تھا؟ شاید مولا نماز بچا رہے، مولا ولایت بچا رہے. تو آج اگر میں نے امام حسین سے صرف گریہ لے لیا، میں اگر یہ سمجھتی ہوں، دیکھیں کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے، میرا مقصد اگر یہ ہے کہ میرے آنسو امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے تو ہم روتے ہیں.
ہم کربلا جاتے، ہم زیارت کرتے، ہم مجلس عزا کرتے، ہم سب کرتے، مگر واقعی میں جس کے لیے مولا نے قربانی دی تھی اس پہلو کو ہم نے کتنا اٹھایا؟ اٹس لائک این آئس برگ. جی یعنی عزاداری اوپر ہے، بالکل اوپر ہے، مگر عزاداری کا جو میننگ ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ کافی ڈیپتھ میں ہے اگر ہم سمجھ پائے. بالکل. اور یہاں پر میں ایک مثال دوں کہ ابھی ہم نے جیسے گفتگو کی کہ مولا نے شریعت بچائی، ٹھیک، اب جو مولا نے شریعت بچائی، اب امام حسین کی، یعنی آپ کے تینوں سوال کو میں یہاں پہ کنکلوڈ کر رہی ہوں جی. کہ امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانی نہ دیتے تو یہ ساری برائیاں معاشرے میں ہوتی. بالکل. ٹھیک ہے، آج بھی ہے، اس دور میں بھی تھی، شراب تھا، میوزک تھا، یعنی ہر طرح سے ظلم تھا، جو ایکسپلائٹیشن تھا، لوگوں پہ ظلم کرنا، انجسٹس اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے. مگر امام کس طرح کامیاب ہو گئے، یا کربلا کیسے ہم کہہ سکتے کہ زندہ ہے، کہ یہ ساری باتیں شریعت کے نام پہ نہیں ہیں. بالکل. جو کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ غلط ہے، غلط ہے. اچھا، میں اگر خدا نہ خواستہ اگر میں شراب کے قریب جا رہی ہوں تو اٹ از می، مگر میں اس کو حلال نہیں کر رہی ہوں. میں یہ نہیں کہتی کہ اچھا امام نے یا ہمارے جو بڑوں نے یہ کیا تھا یا خلیفہ نے یہ کیا تھا تو جب انہوں نے کیا تو ہم کرتے ہیں. صحیح. یزید نے ایکچولی شریعت پہ وار کیا تھا. بالکل بالکل. یزید یہ چاہتا تھا کہ شراب حلال ہو جائے. یزید یہ چاہتا تھا کہ ماں بہنوں سے نکاح حلال ہو جائے. تو وہ جو دین پہ حملہ کر رہا تھا یہ مولا حسین سے برداشت نہیں ہوا، اور اسی لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آج اگر تم گناہ بھی کرتے ہو تو یہ تم کرتے ہو، نہ کہ یہ شریعت کے لباس میں کہ بھلے یہ شریعت ہے یا یہ خلیفاؤں نے کیا تھا تو ہم کریں. بالکل یہی مظلومیت ہے امام کی، کہ جیسا آپ نے کہا کہ جھوٹ اگر کوئی کھڑے ہو کر کہتا ہے تو اس کی حمایت کے لیے تو لاکھوں لوگ چلے آتے ہیں، مگر سچ کے ساتھ ہی ہمیشہ کم ہوتے ہیں. تو ابھی آپ نے پچھلے سوال میں بھی چارلس ڈکنس کا ذکر کیا تھا، بس اسی سے جڑتا ہوا میرا یہ آپ سے آخری سوال اس ایپیسوڈ کا، کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے دیگر مکتب فکر کے لوگوں کو، یعنی میں یہاں پر کوئی مسلم نان مسلم کی قید نہیں لگا رہی ہوں، میں یہاں پر ہر مکتب کی بات آپ سے کر رہی ہوں کہ دیگر مکتب فکر کے جو لوگ ہیں، جو جنہیں ہم وائز پیپل کہتے ہیں، جو ہسٹری میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، ان لوگوں کو کیسے متاثر کیا، کیسے انفلوئنس کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے اوپر تو بہت سارے کوٹس اور بلکہ بہت سارے لیکچرز بھی مل جائیں گے جو نان مسلمز نے کہے ہیں. لائک ڈاکٹر راجندر پرساد، دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان کا یہ قول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ون نیشن اور ون کنٹری اور ون ریلیجن. بالکل. یہ جو ہے کہ واقعی میں یہ کل کائنات کے سب کو متحد کر رہا ہے. یہ دس از دا میسج آف بردرہڈ. بے شک. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر رادھا کرشنن، دا فرسٹ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ حسین رولز دا ہارٹ آف ایچ پیپل. لائک آج بھی جو امام حسین کو پڑھتے ہیں یا ان کے بارے میں سنتے ہیں تو ڈاکٹر رادھا کرشنن کا کہنا یہ ہے کہ انسان، امام حسین تو شہید ہو گئے مگر ان کی روح آج بھی زندہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے. اینڈ اپارٹ فرام دس ہم دیکھتے ہیں کہ دیر از ون فادر کرسٹوفر کہ جو آج بھی مسجدوں میں امام حسین کی مصائب اور ان کی مجلسیں پڑھتے ہیں. ہی از اے کرسچن پریسٹ. اچھا. مگر مجلسیں پڑھتے ہیں. اور ایک کتاب بھی ہے، ایک نہیں بلکہ کافی کتابیں ہیں مولا حسین کی نان مسلمس کے ریلیشن میں. ایک کتاب ہے بائی اینٹنی برا. اینٹنی برا کی کتاب کا نام ہے حسین ان کرسچن آئیڈیالوجی. امام حسین ایک عیسائی کی نظر میں، اور بہترین کتاب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے کرسچنس کو متاثر کیا اور کیسے عاشورہ اور کربلا اور امام حسین کی قربانی بائبل میں موجود ہے. تو ایون دس از ورتھ ریڈنگ فار دا ویورس کہ ہم یہ کتاب بھی دیکھیں، یہ بھی پڑھیں. ایک اور کتاب ہے جیسے ایک آرٹیکل ہے نان مسلمز ویوز اباؤٹ امام حسین علیہ السلام، تو یہ بھی ہم پڑھیں کہ کس طرح لوگ امام حسین کو جب پڑھتے ہیں تو ان کے ہو کے رہ جاتے ہیں. یعنی صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ حسین وہ ہے کہ جو انسانیت بچائے بھی ہے، اور جو انسان ہوگا وہ حسین پہ روئے گا. بے شک بے شک.
یہی بات ہو جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے نہ شیعہ کی قید ہے، نہ سنی کی قید ہے، نہ مسلمان کی قید ہے، نہ غیر مسلمان کی قید ہے، صرف انسان ہونے کی صرف قید ہے. انسان ہونا جس کے سینے میں انسان کا دل ہے وہ مظلومیت حسین پر روئے گا. جزاک اللہ خواہر، بہت بہت شکریہ آپ کا آج کے اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ابھی چند اور سوالات میرے پاس آپ کے لیے ہیں جنہیں انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کروں گی. تب تک کے لیے شکریہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پروگرام اسلام بیفور اینڈ آفٹر کربلا، اور یقیناً یہ ہمارے لیے فخر اور قابل سرور بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت ہمارے دامن میں اللہ نے ڈالی، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف فخر سے امام علیہ السلام کو اپنا کہیں بلکہ ان کے کردار کو اپنا کردار کہہ سکیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری ایپیسوڈ لے کر جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.